مٹی کی بو میں جب تازہ خون کی مہک شامل ہو جائے تو کائنات کا سارا حسن ایک بھیانک ڈراؤنے خواب میں بدل جاتا ہے۔ میرے منہ میں لوہے جیسا کڑوا اور نمکین ذائقہ گھل رہا تھا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اندر کہیں زندگی کی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھیں۔ سانس لینا اب ایک عام جسمانی عمل نہیں رہا تھا، بلکہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہر بار پھیپڑوں کے اندر شیشے کے باریک اور نوکیلے ٹکڑے اتارے جا رہے ہوں۔ اوپر نیلا آسمان تیزی سے چکر کھا رہا تھا، جیسے کوئی بڑا عقاب اپنے شکار کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہو، اور نیچے اس بے رحم پتھریلی زمین نے مجھے اپنی سخت گرفت میں ایسے جکڑ رکھا تھا جیسے کوئی پرانی جڑ کسی مردہ درخت کو تھامے رکھتی ہے، مگر اس جان لیوا جسمانی درد سے کہیں زیادہ ہولناک اور زہر آلود وہ خاموشی تھی جو اوپر کی چوٹی پر کھڑی میری اپنی بیٹی اپنی پشت پر چھوڑ گئی تھی۔ اس کے آخری الفاظ اب بھی میرے کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر روح کے اندر تک سوراخ کر رہے تھے۔ امی، آپ دونوں اب بہت تھک گئے ہیں، اب آپ کو ہمیشہ کے لیے آرام کرنا چاہیے۔ یہ کوئی التجا نہیں تھی، نہ ہی اس میں کوئی ہمدردی تھی، بلکہ یہ ایک سرد اور حسابی فیصلہ تھا جو اس نے ہمیں اس گہری کھائی میں دھکیلنے سے چند لمحے پہلے سنایا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اپنے اندر جمع ہونے والے اس لامتناہی دکھ کو ایک بلند آواز دینا چاہتی تھی، لیکن میرے حلق سے صرف ایک بے نام سسکی ہی نکل سکی۔ اور اب میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اداکاری کر رہی تھی۔ میں مرنے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اپنی ہی کوکھ سے جنم لینے والی اولاد کے خوف سے مجھے اپنی سانسوں کی روانگی کو چھپانا پڑ رہا تھا۔ میری عمر 58 برس ہو چکی تھی، اور میں اکثر سوچتی تھی کہ قدرت نے مجھے ایک کامل اور مطمئن زندگی سے نوازا ہے، ایک دھیما اور والہانہ محبت کرنے والا شوہر، ایک خوبصورت بیٹی، اور مری کے مضافات میں ایک پرسکون لکڑی کا بنا ہوا گھر۔ اس سب کے ساتھ ایک ماضی بھی تھا جسے میں نے ہمیشہ ایک حادثاتی صدمہ سمجھ کر اپنے دل کے کسی تاریک کونے میں دفن کر دیا تھا، مگر حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ سچ تو یہ تھا کہ میں پچھلے 8 سالوں سے ایک ایسے خوبصورت جھوٹ کے سائے میں جی رہی تھی جس کی بنیادیں ہی منافقت اور بے رحمی پر ٹکی ہوئی تھیں۔ سچائی کا یہ روپ اتنا بھیانک تھا کہ اس نے میری ہستی کے پرخچے اڑا دیے تھے۔ ہوا کی سرد لہریں جب میرے چہرے کو چھوتیں تو یوں لگتا جیسے موت خود میرے گالوں پر اپنے برفیلے ہاتھ رکھ رہی ہو۔ اس مہیب کھائی کی گہرائی میں، جہاں دھن نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، زندگی کی رمق کو برقرار رکھنا ایک کٹھن جنگ بن چکا تھا۔ میری بائیں جانب چند گز کے فاصلے پر پتھروں کے درمیان میرے شوہر فرحان پڑے ہوئے تھے۔ ان کی سانسوں کی دھیمی اور اکھڑی ہوئی آواز اس خاموشی کو توڑ رہی تھی جو اس وقت ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لکڑی کے فن پارے بنانے والے ایک با اخلاق اور صابر انسان تھے، جنہوں نے پوری زندگی کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، مگر آج قدرت ان کے اپنے ہی خون کے ہاتھوں انہیں اس حال تک لے آئی تھی۔ اس جان لیوا تنہائی اور اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے میری یادداشت کے بند کواڑ آہستہ آہستہ کھلنے لگے۔ میری روح اس بھیانک حال سے نکل کر ماضی کے ان خوبصورت اور روشن دنوں کی طرف لوٹ گئی جب زندگی اس کھائی کی طرح تاریک اور بے رحم نہیں تھی۔ ہماری دنیا اسلام آباد کے ایک چھوٹے سے سرسبز گوشے میں آباد تھی، جہاں فرحان لکڑی کی بے جان چوکھٹوں میں اپنے ہنر سے روح پھونکتے تھے، اور میں کالج کے طالب علموں کو اردو ادب کے رومانوی اور جذباتی پہلو سکھاتی تھی۔ ہم ایک ایسے خوشحال اور مطمئن جوڑے تھے جن کے آنگن میں قدرت نے یکے بعد دیگرے 2 پھول کھلائے تھے، دانیال اور سمرین۔ دانیال ہمارا بڑا بیٹا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک عجیب سی چمک اور خوابوں کا ایک لامتناہی سمندر لہراتا رہتا تھا۔ وہ جب ہنستا تو گھر کے در و دیوار کھل اٹھتے تھے۔ وہ ہر چھوٹے بڑے کا خیال رکھنے والا، حد سے زیادہ حساس اور جذباتی لڑکا تھا، جو باپ کے ہنر اور ماں کی علمی گفتگو کا ایک حسین امتزاج تھا۔ اس کے برعکس ہماری بیٹی سمرین شروع ہی سے ایک الگ مٹی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ وہ بچپن میں بھی دوسرے بچوں کی طرح شوخ اور چنچل نہیں تھی، بلکہ اس کی گہری ساکت آنکھوں میں ایک ایسا سکوت رہتا تھا جسے میں اس وقت اس کی معصومیت اور سنجیدگی سمجھتی تھی۔ اتوار کی وہ صبح مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم سب ایک ہی میز پر بیٹھتے تھے جو فرحان نے خاص طور پر اخروٹ کی لکڑی سے ہمارے لیے تیار کی تھی۔ دانیال ہمیشہ اپنے مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں والہانہ انداز میں بولتا رہتا۔ ابو، میں اپنے کاروبار کا دفتر خود اپنے ہاتھوں سے ڈیزائن کروں گا اور اس میں آپ کے بنائے ہوئے شاہکار سجاؤں گا۔ فرحان اس کی باتیں سن کر فخر سے مسکرا دیتے، مگر اس پورے منظر میں سمرین کی خاموشی ایک گہرے سائے کی طرح موجود رہتی۔ وہ چائے کے کپ کو ہاتھ میں لیے بس اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی۔ اس کی آنکھوں میں چھپے حسد اور رقابت کے ان باریک دھاگوں کو پڑھنے میں میری ممتا بری طرح ناکام رہی تھی۔
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بچوں کی عمریں بڑھتی گئی اور ان کی شخصیت کے تضادات مزید گہرے ہوتے چلے گئے۔ دانیال اب کالج کے آخری سال میں تھا۔ اس کا قد اپنے باپ جتنا اونچا ہو چکا تھا اور اس کی آواز میں وہی دھیما پن آ گیا تھا جو فرحان کی پہچان تھا۔ وہ جتنا پڑھائی میں ہوشیار تھا اتنا ہی لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونے والا انسان تھا۔ محلے کا کوئی غریب بچہ ہو یا کالج کا کوئی ضرورت مند دوست، دانیال ہمیشہ اپنی جیب خرچ کا بڑا حصہ ان پر وار دیتا تھا۔ میں اکثر اسے ٹوکتی کہ بیٹا اتنی فیاضی بھی اچھی نہیں ہوتی، تو وہ ہنس کر کہتا، امی اگر انسان دوسروں کے کام نہ آئے تو اس مٹی کے پتلے میں اور پتھر میں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ اس کی یہ باتیں سن کر میرا دل اندر سے نہال ہو جاتا تھا۔ دوسری طرف سمرین تھی، جس کی دنیا صرف اپنی ذات تک محدود تھی۔ وہ میٹرک کر چکی تھی لیکن اس کے کوئی دوست نہیں تھے۔ وہ اسکول سے سیدھی گھر آتی اور اپنے کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی۔ میں نے کئی بار کوشش کی کہ اس کے دل کا حال جان سکوں، اس کے قریب ہو کر ایک ماں کی طرح اس کے اندر کی الجھنوں کو سلجھا سکوں، مگر وہ ہمیشہ ایک ایسی دیوار کھڑی کر دیتی جسے عبور کرنا میرے لیے ممکن نہیں رہتا تھا۔ جب بھی فرحان دانیال کی کسی کامیابی پر اسے گلے لگاتے یا اس کے لیے کوئی تحفہ لاتے، میں نے محسوس کیا کہ سمرین کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی آ جاتی تھی۔ وہ چہرے پر ایک مصنوعی مسکراہٹ سجائے اپنے کمرے میں چلی جاتی اور پھر کئی گھنٹوں تک باہر نہ نکلتی۔ فرحان لکڑی کے کام سے اتنی کمائی کر لیتے تھے کہ ہمارا گھر اچھے طریقے سے چل جاتا تھا، مگر دانیال کے خواب بہت بڑے تھے۔ وہ اسلام آباد کی ایک بڑی یونیورسٹی سے بزنس کی ڈگری لینا چاہتا تھا تاکہ وہ ہمارے خاندان کے مالی حالات کو مستقل طور پر بدل سکے۔ فرحان نے اس کے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ وہ کارخانے میں دیر تک بیٹھتے، ان کے ہاتھوں میں لکڑی چھیلنے والے اوزاروں کے مستقل نشان پڑ چکے تھے، مگر ان کی آنکھوں میں تھکن کی جگہ اپنے بیٹے کے روشن مستقبل کی امید چمکتی تھی۔ دانیال بھی اپنے باپ کی اس قربانی سے بے خبر نہیں تھا۔ وہ اکثر کارخانے جا کر فرحان کا ہاتھ بٹاتا اور ان کے کاندھے دبا کر کہتا، ابو بس چند سال کی بات ہے، پھر آپ کو یہ مشقت نہیں کرنی پڑے گی۔ ان دونوں کا یہ رشتہ دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ میری کائنات مکمل ہے، مگر میں اس طوفان سے بے خبر تھی جو پسے پردہ سر اٹھا رہا تھا۔ یونیورسٹی کے پہلے سیمسٹر میں دانیال کی کامیابی نے ہمارے گھر کے دھیمے ماحول کو یکسر بدل دیا تھا۔ وہ اپنی کلاس میں اول آیا تھا اور اس خوشی میں فرحان نے کارخانے کے تمام مزدوروں میں مٹھائی بانٹی تھی۔ وہ شام مجھے آج بھی یاد ہے جب باہر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور اسلام آباد کی سرد ہواؤں نے کھڑکیوں کے شیشوں کو دھندلا دیا تھا۔ فرحان نے دانیال کو گلے سے لگایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت چرمی ڈائری دی جس پر انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دانیال کا نام کندہ کیا تھا۔ دانیال کی آنکھیں خوشی سے نم تھیں، مگر اس پوری محفل میں سمرین کا وجود کسی سرد برفیلے ٹکڑے کی طرح میز کے ایک کونے پر پڑا تھا۔ وہ اپنی چائے کے چمچ سے پیالی کو مسلسل بجا رہی تھی، ایک ایسی آواز جو اس خوشی کے گیت میں بہت بھدی اور ناموزوں تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، سمرین بیٹا، تم نے اپنے بھائی کو مبارکباد نہیں دی؟ اس نے اپنی گہری ساکت آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عارضی پھیکی سی مسکراہٹ ابھری جو سیکنڈ کے 100ویں حصے میں غائب ہو گئی تھی۔ مبارک ہو بھائی، اس نے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ دانیال کی ہنسی بھی ایک لمحے کے لیے رک گئی، مگر وہ اپنی فطری زندہ دلی کے باعث آگے بڑھا اور سمرین کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا، شکریہ میری گڑیا، دیکھنا جب میرا بزنس سیٹ ہوگا تو میں تمہیں دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی تحفے میں دوں گا۔ سمرین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ وہ اپنا کپ وہیں چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اس رات میں نے پہلی بار فرحان سے اس کے اس بدلے ہوئے رویے کا ذکر کیا۔ فرحان، مجھے سمرین کی خاموشی اب عام نہیں لگتی، وہ اپنے بھائی کی خوشی میں یوں دور کھڑی رہتی ہے جیسے ہم اس کے اپنے نہ ہوں۔ فرحان نے الماری میں کپڑے رکھتے ہوئے گہرا سانس لیا اور مڑ کر مجھے دیکھا، تم ضرورت سے زیادہ سوچتی ہو، وہ اب بڑی ہو رہی ہے۔ لڑکیوں کے مزاج میں اس عمر میں ایک قدرتی حیا اور سنجیدگی آ جاتی ہے۔ وہ دانیال سے محبت کرتی ہے، بس اس کا اظہار تمہاری طرح الفاظ میں کرنا نہیں جانتی۔ کاش میں فرحان کی اس بات کو تسلیم نہ کرتی، کاش میں ایک ماں ہونے کے ناطے اس گہرے ہوتے ہوئے حسد کی جڑوں کو اسی وقت کاٹ دیتی۔ وقت اپنی پوری رفتار سے گزر رہا تھا اور سمرین کی یہ پراسرار خاموشی اب ایک خاموش زہر کی طرح ہمارے گھر کی بنیادوں میں اتر رہی تھی۔ وہ اکثر دانیال کے کمرے کی چیزوں کو، اس کی کتابوں کو اور اس کی اس نئی ڈائری کو اتنی نفرت انگیز نظروں سے دیکھتی تھی جیسے وہ دانیال کی کامیابیوں سے نہیں بلکہ اس کے اس دنیا میں ہونے کے وجود سے ہی بیزار ہو۔ یونیورسٹی کا دوسرا سال شروع ہوتے ہی دانیال کی مصروفیات میں بے پناہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ اب نہ صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا بلکہ اس نے اسلام آباد کے ایک نامور سافٹ ویئر ہاؤس میں بطور انٹرن پارٹ ٹائم کام بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی پہلی تنخواہ جس دن آئی وہ پورے گھر کے لیے عید کا دن تھا۔
وہ شام محبت اور فخر کے رنگوں سے سجی ہوئی تھی۔ دانیال نے اپنی پہلی کمائی سے فرحان کے لیے قیمتی شال اور میرے لیے ریشمی سوٹ خریدا تھا۔ جب اس نے سمرین کے سامنے خوبصورت چمکدار ڈبہ رکھا تو ہم سب کی نظریں سمرین کے چہرے پر ٹک گئیں۔ اس ڈبے میں سونے کے چھوٹے نازک بالے تھے جو دانیال نے اپنی بہن کے لیے خاص طور پر بنوائے تھے۔ سمرین نے اس تحفے کو دیکھا مگر اس کے چہرے پر روایتی خوشی کی کوئی لہر نہ ابھری۔ اس نے نہایت دھیمے اور سنجیدہ لہجے میں ڈبے کو تھامتے ہوئے کہا، ان کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ آپ کو اپنے اخراجات کے لیے پیسے بچانے چاہیے تھے۔ دانیال نے ہمیشہ کی طرح ہنس کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا، میری گڑیا کے لیے تو میں دنیا کی ہر خوشی خرید سکتا ہوں، یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے۔ سمرین نے وہ بالے اپنے پاس رکھ لیے اور ہمیشہ کی طرح خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے اس وقت اس کی یہ کمگوئی اس کی فطری حیا اور سادگی محسوس ہوئی، اور فرحان نے بھی مسکرا کر میری طرف دیکھا جیسے وہ کہہ رہے ہوں کہ ہماری بیٹی اب واقعی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اس واقعے کے بعد ہمیں سمرین کے رویے میں ایک نہایت خوشگوار تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ جو پہلے دانیال سے ذرا فاصلے پر رہتی تھی، اب ایک مثالی بہن کی طرح اس کا خیال رکھنے لگی۔ وہ دانیال کے کہنے سے پہلے اس کے کمرے کو ترتیب دیتی، اس کے کپڑے استری کر کے الماری میں سجاتی، اور جب وہ تھکا ہارا یونیورسٹی یا دفتر سے لوٹتا تو سمرین خود کچن میں جا کر اس کے لیے گرم چائے اور اس کا پسندیدہ کھانا تیار کرتی۔ دانیال اپنی بہن کی اس بدلی ہوئی توجہ اور خدمت سے نہال ہو گیا تھا۔ وہ اکثر مجھ سے کہتا، امی دیکھا آپ نے میری گڑیا مجھ سے کتنا پیار کرتی ہے، وہ تو بس اس کا اظہار نہیں کرنا جانتی تھی۔ میں اور فرحان اپنی اس چھوٹی سی بظاہر پرسکون کائنات کو دیکھ کر اکثر خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ خوشگوار اور پرسکون ہو چکا تھا، جہاں کسی قسم کا کوئی تناؤ یا شک کا سایہ تک نہیں تھا۔ سمرین کی ایک خاموش فرما برداری اور دانیال کے اپنے کام سے بے پناہ لگن نے ہمیں ایک گہری مطمئن زندگی کا عادی بنا دیا تھا۔ ہمیں دور دور تک یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوبصورت اور پرسکون مٹھاس دراصل ایک گہرے اور بے رحم طوفان کی خاموشی ہے۔ وقت کا پہیہ اپنی مخصوص بے آواز رفتار سے گھومتا رہا اور دانیال اب اپنے تعلیمی سفر کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے اساتذہ اور سافٹ ویئر ہاؤس کے مینیجرز سبھی اس کے غیر معمولی ذہانت اور محنت کے معترف تھے۔ اس کی اسی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے یونیورسٹی نے اسے ایک بین الاقوامی مقابلے کے لیے منتخب کیا، جس کے لیے اسے مری کے ایک مشہور ریسرچ سینٹر میں 3 دن کے لیے جانا تھا۔ یہ اس کے کیریئر کا سب سے بڑا موقع تھا۔ جس رات اسے یہ مژدہ ملا وہ خوشی سے پھولا نہ سمایا۔ اس نے رات کے کھانے پر فرحان اور مجھ سے اس کا ذکر کیا تو فرحان کی آنکھوں میں فخر کے آنسو تیرنے لگے۔ اس پوری گفتگو کے دوران سمرین ہمیشہ کی طرح دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ دانیال کے پاس بیٹھی اس کی پسندیدہ کھیر پیالوں میں نکال رہی تھی۔ بھائی، آپ کی کامیابی کے لیے تو میں روز دعا کرتی ہوں، اس نے اتنے معصوم اور پیار بھرے لہجے میں کہا کہ میرا دل اس کے لیے عقیدت سے بھر گیا۔ اس نے دانیال کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ مری جا رہے ہیں تو وہاں کے پہاڑی راستوں پر اپنا بہت خیال رکھیے گا، وہاں موسم بہت جلدی بدلتا ہے۔ دانیال نے ہنس کر اس کے سر پر چادر سیدھی کی اور بولا، میری گڑیا اب اتنی فکر نہ کرے، میں اب بچہ نہیں ہوں۔ سمرین کی یہ ہمدردی اتنی سچی اور بے عیب تھی کہ کوئی فرشتہ بھی اس کے پیچھے چھپے بھیانک ارادوں کا سراغ نہیں لگا سکتا تھا۔ مری روانگی کی صبح سمرین سب سے پہلے بیدار ہوئی۔ اس نے دانیال کا سوٹ کیس اتنی نفاست سے تیار کیا جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو رخصت کر رہی ہو۔ اس نے دانیال کے پسندیدہ سنیکس اور گرم کافی ایک تھرماس میں ڈال کر اس کے بیگ میں رکھی۔ جب دانیال گھر کے دروازے سے باہر نکلنے لگا تو سمرین نے آگے بڑھ کر اسے ایک چمڑے کی چھوٹی سی پاکٹ ڈائری تحفے میں دی جس پر دانیال کا نام سنہرے حروف میں لکھا تھا۔ بھائی، سفر کی خوبصورت یادیں اس میں لکھیے گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ دانیال نے مسکرا کر وہ ڈائری اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں دل کے پاس رکھ لی۔ ہم سب اسے باہر گیٹ تک چھوڑنے آئے جہاں گاڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ دانیال نے مسکرا کر ہمیں خدا حافظ کہا اور گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی جیسے جیسے اسلام آباد کی سڑکوں پر دور ہوتی گئی، میرا دل ایک انجانے خوف سے بیٹھنے لگا۔ میں نے مڑ کر سمرین کو دیکھا، وہ اب بھی اسی معصومیت سے کھڑی گاڑی کو جاتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک پرسکون اطمینان تھا جو اس وقت مجھے ایک بہن کی محبت لگا۔ دانیال کے مری جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خالی پن کی فضا قائم ہو گئی تھی۔ فرحان روزانہ کی طرح اپنے کارخانے چلے جاتے اور میں گھر کے کام کاج نپٹالے کے بعد اکثر دانیال کے کمرے میں بیٹھ کر اس کی کتابوں کو دیکھتی رہتی۔ سمرین بھی اپنے معمولات میں مصروف تھی، مگر اس کی خاموشی اب مجھے پہلے سے کچھ زیادہ گہری لگنے لگی تھی۔
وہ اکثر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر اسلام آباد پر چھائے ہوئے بادلوں کو گھنٹوں تک تکتی رہتی۔ جب میں اس سے پوچھتی کہ سمرین بیٹا تم اداس ہو کیا، تو وہ چونک کر میری طرف دیکھتی اور اپنی روایتی دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، نہیں امی، بس موسم کا اثر ہے، مری میں تو اس وقت اور بھی زیادہ سردی ہوگی۔ اس کی آواز میں دانیال کے لیے ایک بہن کی فکر صاف جھلکتی تھی، جس سے میرا دل اس کی طرف سے مزید مطمئن ہو جاتا۔ سفر کے دوسرے دن دانیال کا فون آیا۔ اس کی آواز میں وہی ہمیشہ والی توانائی اور خوشی تھی۔ اس نے بتایا کہ اس کا پریزنٹیشن بہت اچھا رہا ہے اور وہ کل شام تک واپس اسلام آباد پہنچ جائے گا۔ اس نے سمرین کے بارے میں بھی پوچھا، امی گڑیا کو بتائیے گا کہ اس کی دی ہوئی ڈائری میں میں نے مری کے سفر کے سارے خوبصورت لمحات لکھ لیے ہیں، وہ بہت خوش ہوگی۔ میں نے جب یہ بات رات کے کھانے پر سمرین کو بتائی تو اس نے نظریں جھکا کر ہولے سے سر ہلا دیا، جیسے وہ اپنے بھائی کی اس خوشی پر خدا کا شکر ادا کر رہی ہو۔ فرحان نے بھی مسکرا کر کہا، دیکھا میں کہتا تھا نا کہ سمرین اپنے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، اب کل اس کے آنے پر اس کی پسندیدہ کڑھائی بنانا۔ وہ رات ہماری زندگی کی آخری پرسکون رات تھی، جہاں خواب تھے، امیدیں تھیں اور ایک بیٹے کی واپسی کا انتظار تھا۔ اگلی شام جب اسلام آباد کے افق پر شفق کے سرخ اور نارنجی رنگ بکھر رہے کے اور مری کی پہاڑیوں سے آنے والی ٹھنڈی ہوا نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، ہم سب دانیال کا انتظار کر رہے تھے۔ کھانے کی میز سج چکی تھی، کڑھائی کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی اور فرحان بار بار اپنے فون پر وقت دیکھ رہے تھے۔ دانیال کو پہنچنے میں دیر ہو رہی تھی اور اس کا فون بھی مسلسل بن جا رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ شاید پہاڑی راستوں پر نیٹ ورک کا مسئلہ ہوگا، مگر وقت جیسے جیسے گزرتا گیا میرے دل کی دھڑکنیں ایک انجانے خوف سے تیز ہونے لگی اور وہ خوشبودار شام آہستہ آہستہ ایک بھیانک ڈراؤنے خواب کے سائے میں تبدیل ہونے لگی۔ انتظار جب طویل ہو جائے تو وہ رگوں میں بہتے ہوئے خون کو برف کرنے لگتا ہے۔ رات کے 11 بج چکے تھے مگر دانیال کا فون اب بھی مسلسل بند تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر سناٹا گہرا ہو چکا تھا اور ہمارے گھر کی دھیمی روشنی میں اب خوف کے سائے ناچنے لگے تھے۔ فرحان نے اپنی شال کندھے پر ڈالی اور کارخانے کے ایک ملازم کو ساتھ لے کر مری کی طرف جانے والے راستوں اور ہسپتالوں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا۔ میں نے سمرین کو دیکھا، وہ لاؤنج کے کونے میں صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم تھیں اور چہرے پر اپنے اکلوتے بھائی کے لیے سچی تشویش کے گہرے تاثرات نمایاں تھے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی پر اور بھی پیار آیا کہ وہ کتنے مخلص دل کی مالک ہے۔ رات کے 2 بجے گھر کے دروازے پر ایک بھاری دستک ہوئی۔ میرا دل جیسے سینے سے نکل کر حلق میں آ گیا۔ جب میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا تو باہر فرحان کھڑے تھے، مگر ان کے ساتھ پولیس کے 2 اہلکار بھی موجود تھے۔ فرحان کا چہرہ اس طرح سفید پڑ چکا تھا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، ان کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر نہایت ہمدردانہ مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، محترمہ، مری کے ایک پہاڑی راستے کے کنارے سے آپ کے بیٹے دانیال کی لاش ملی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اندھیرے اور گہری دھند کے باعث اس کا پاؤں پھسل گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکنے کی وجہ سے نیچے کھائی میں جا گرا۔ وہ الفاظ میرے کانوں سے ٹکرائے تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات کا سارا نظام ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ میرے پاؤں نے زمین کا ساتھ چھوڑ دیا اور میں وہیں فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔ لاؤنج سے سمرین کی ایک دل دوست چیخ ابھری۔ وہ دوڑتی ہوئی آئی اور فرحان کے قدموں سے لپٹ کر رونے لگی۔ نہیں ابو، ایسا نہیں ہو سکتا، میرا بھائی مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس کا یہ شدید رد عمل، اس کی وہ ہچکیاں اور سسکیاں اتنی حقیقی تھیں کہ کوئی پتھر دل انسان بھی خون کے آنسو رو پڑتا۔ پورے گھر میں ایک قیامت صغرا برپا تھی۔ جنازے کی مٹی ٹھنڈی ہو گئی، لیکن ہمارے گھر کے در و دیوار پر چھائی ہوئی ویرانی کو جیسے مستقل ٹھکانہ مل گیا۔ دانیال کے جانے کے بعد فرحان نے کارخانے جانا بالکل کم کر دیا تھا۔ وہ گھنٹوں اخروٹ کی لکڑی کے اس ادھورے ماڈل کو تکتے رہتے جسے دانیال نے آخری بار چھوا تھا۔ ایک ماں ہونے کے ناطے میری روح تو جیسے اسی کھائی میں دانیال کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ اس مہیب اداسی اور صدمے کے دور میں اگر گھر میں زندگی کی کوئی رمق باقی تھی تو وہ سمرین تھی۔ وہ دانیال کے بعد جیسے یکسر بدل گئی تھی اور 24 گھنٹے ہمارے گرد ایک محافظ کی طرح گھومتی رہتی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی، ہمارے لیے ناشتہ بناتی، گھر کی صفائی کرتی اور فرحان کو وقت پر دوائی کھلاتی۔ جب میں دانیال کا کوئی پرانا کپڑا دیکھ کر رونے لگتی تو سمرین دوڑتی ہوئی آتی، مجھے اپنے سینے سے لگاتی اور اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ امی، آپ خود کو سنبھالیں، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کس کے سہارے جیوں گی؟ بھائی تو چلے گئے، اب میں ہی آپ کا بیٹا اور بیٹی ہوں۔ اس کے ان تسلی بخش الفاظ میں اتنا درد اور خلوص ہوتا تھا کہ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس نے دانیال کے بدلے مجھے ایسی غمخوار بیٹی سے نوازا ہے۔
اسی طرح چند سال مزید گزر گئے۔ دانیال کا زخم ایک دائمی درد بن کر ہمارے وجود کا حصہ بن چکا تھا اور سمرین ہماری زندگی کا واحد سہارا تھی۔ ایک شام جب باہر ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور فرحان صوفے پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے، سمرین چائے کی ٹرے لیے لاؤنج میں آئی۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ والی دھیمی مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے چائے کا کپ فرحان کے سامنے رکھا اور بہت دھیمے، ہمدردانہ لہجے میں بولی، ابو میں کافی دنوں سے ایک بات سوچ رہی تھی، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ دانیال کے جانے کے بعد اب ہمیں قانونی معاملات کو دیکھ لینا چاہیے۔ فرحان نے اینک اتار کر اسے دیکھا۔ کون سے معاملات بیٹا؟ سمرین نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ ابو، ہماری جائیداد، یہ گھر اور کارخانہ، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنی وصیت کو اپ ڈیٹ کر دینا چاہیے؟ میں نہیں چاہتی کہ بعد میں کوئی قانونی پیچیدگی ہو یا کوئی اور ہمارے اس پرسکون گھر پر نظر ڈالے۔ اس کے لہجے میں اتنی فکر اور اپنائیت تھی کہ فرحان کے دل میں شک کا کوئی ادنا سا شبہ بھی پیدا نہ ہوا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، تم ٹھیک کہتی ہو بیٹا، ہمارے بعد یہ سب تمہارا ہی تو ہے۔ اگلے ہی دن ہم وکیل کے پاس گئے اور سمرین کے کہے مطابق وصیت نامے میں تمام تر حقوق اس کے نام منتقل کر دیے گئے۔ وصیت نامے پر دستخط ہونے کے چند ہی دن بعد سمرین کے رویے میں ایک غیر معمولی جوش و خروش دکھائی دینے لگا۔ وہ جو اکثر گھر کے کاموں اور اپنی خاموش دنیا میں مگن رہتی تھی، اب بار بار ہمارے پاس آتی اور مری کی سرد ہواؤں اور وہاں کے پرسکون ماحول کا تذکرہ چھیڑ دیتی۔ ایک مائل بغروب شام جب پہاڑوں سے اتری دھند نے ہمارے صحن کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، وہ ہمارے لیے ادرک کی چائے بنا کر لائی۔ اس نے پیالی فرحان کے ہاتھ نے تھماتے ہوئے نہایت والہانہ اور لاڈلے انداز میں کہا، ابو، دانیال کے جانے کے بعد سے ہم نے جیسے جینا ہی چھوڑ دیا ہے۔ چلے نا، کچھ دن کے لیے مری کے اس پرانے پہاڑی گھر چلتے ہیں، تھوڑا فیملی ٹائم گزاریں گے، آپ کی طبیعت بھی بدل جائے گی۔ فرحان نے چائے کی چسکی لی اور میری طرف دیکھا۔ میری آنکھوں میں بھی اپنے بیٹے کی یادوں کا ایک سمندر تھا، مگر سمرین کی اس محبت بھری ضد کو ٹالنا ہمارے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر تم کہتی ہو تو چلتے ہیں۔ ویسے بھی دانیال کو مری کی یہ بلندیاں بہت پسند تھیں۔ ہماری بوڑھی اور سادہ لو عقل اس بات کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی کہ یہ فیملی ٹائم دراصل اس بھیانک اور آخری ڈرامے کا سٹیج تھا جسے سمرین پچھلے کئی سالوں سے نہایت خاموشی اور بے رحمی سے ترتیب دے رہی تھی۔ وہ ہمارے سفر کی تیاریاں اتنی خوشی اور نفاست سے کر رہی تھی جیسے کوئی سچی بیٹی اپنے والدین کو دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے جا رہی ہو۔ اگلے دن ہم مری کے ان چوٹیوں کی طرف روانہ ہو گئے جہاں رستے تنگ اور کھائیاں گہری ہوتی چلی جاتی ہیں۔ سمرین رستے بھر گاڑی میں پرانی غزلیں سنتی رہی اور ہم سے دانیال کے بچپن کی باتیں کرتی رہی تاکہ ہم کسی بھی قسم کے شک یا خوف سے دور رہیں۔ جب ہم اس مخصوص بلند چوٹی کے قریب پہنچے جہاں سے نیچے گہری گھاٹی دکھائی دیتی تھی تو اس نے گاڑی ایک کنارے پر روک دی۔ ہوا میں ایک عجیب سی کھنکی اور سنسناہٹ تھی، جیسے قدرت ہمیں کسی آنے والے طوفان سے خبردار کر رہی ہو۔ ہم گاڑی سے اتر کر چوٹی کے بالکل کنارے پر کھڑے ہو گئے۔ نیچے دھند کا ایک سمندر لہرا رہا تھا جس کی گہرائی کا اندازہ لگانا ناممکن تھا۔ میں نے ہوا کے تیز تھپیڑوں سے گھبرا کر سمرین کا ہاتھ پکڑنا چاہا اور کہا، بیٹا ذرا پیچھے ہو جاؤ، یہاں کنارے پر کھڑے ہونا خطرناک ہو سکتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے اس کا ہاتھ چھوا، مجھے اس کے جسم میں ایک عجیب سی سختی اور ٹھنڈک کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا اور مڑ کر ہمیں دیکھا۔ اس کے چہرے پر وہ معصوم بیٹی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا چہرہ تھا جس کی بے رحم اور حسابی مسکراہٹ نے میری روح کے پرخچے اڑا دیے۔ امی، آپ نے کبھی سچ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ سمرین کی آواز میں مری کی سرد ہوا سے بھی زیادہ کاٹ تھی۔ اس سے پہلے کہ میرے بوڑھے دماغ میں اس ہولناک جملے کا مطلب واضح ہوتا، اس کے دونوں ہاتھ ہماری پشت پر آئے۔ ایک شفاف، بے رحم اور بھرپور دھکے نے ہمیں زمین کے اس آخری ٹکڑے سے الگ کر دیا۔ ہوا ہمارے کانوں میں سائیں سائیں کرتی ہوئی گزری اور وقت جیسے یکسر رک گیا۔ پتھروں، جھاڑیوں اور تیز نوکیلی چٹانوں سے ٹکراتا ہوا ہمارا جسم جب اس گہری اندھیری کھائی کے مٹیالے فرش پر گرا تو درد کی ایک ایسی لہر اٹھی جس نے شعور کے سارے چراغ غل کر دیے۔ میں نہیں جانتی کہ میں کتنی دیر وہاں بے سدھ پڑی رہی۔ جب میری آنکھ کھلی تو منہ میں خون کا ذائقہ تھا اور پسلیاں ٹوٹنے کا شدید درد رگوں میں زہر بن کر دوڑ رہا تھا۔ میں نے کراہنے کے لیے منہ کھولنا چاہا، مگر تبھی میری بائیں جانب چند گز کے فاصلے پر پڑے فرحان کی لرزتی ہوئی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ نہ، ہلنا مت، بالکل مت ہلنا، مرنے کا ڈرامہ کرو، کیونکہ اصل خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے، وہ اب بھی اوپر ہی کھڑی ہے۔ فرحان کا یہ جملہ میری روح کو مٹی کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں نے اپنی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو زبردستی روکا اور اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسی لمحے اس خاموش پہاڑی فضا میں اوپر سے کسی کے بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ وہ چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ رہے تھے۔
پھر سمرین کی وہی دھیمی اور جانی پہچانی آواز سنائی دی، جس میں اب کسی قسم کا کوئی حجاب یا جھوٹ نہیں تھا۔ کام ہو گیا ہے، دونوں نیچے پڑے ہیں اور ان میں اب سانس کی کوئی رمق باقی نہیں ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک مرد کی بھاری اور اجنبی آواز ابھری، تمہیں پورا یقین ہے نا سمرین؟ کوئی قصر تو نہیں رہ گئی؟ سمرین نے ایک سرد اور خوفناک ہنسی ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں، مجھے پورا یقین ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہوا ہے جیسے 8 سال پہلے دانیال کے ساتھ ہوا تھا۔ سمرین کا یہ اعتراف میری سماعتوں سے ٹکرایا تو مجھے لگا کہ پتھروں سے ٹکرانے والا درد تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میرا اپنا خون، میری اپنی کوکھ سے جنم لینے والی بیٹی دانیال کی قاتل تھی۔ وہ 8 سالہ پرانا حادثہ دراصل ایک سوچی سمجھی سازش تھی جو اسی نے اپنے اس نامعلوم ساتھی کے ساتھ مل کر رچی تھی۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اس اندھیری کھائی کو اپنی فریاد سے ہلا دینا چاہتی تھی، مگر میں فرحان کا ہاتھ تھامے پتھر بنی پڑی رہی۔ پہاڑ کی اس گہری اور محیب اوٹ میں جب ان کے قدموں کی چاپ اور وہ لرزہ خیز آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہوئیں تو فضا پر ایک ایسا سکوت طاری ہو گیا جو موت کے سکوت سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ وہ دونوں جا چکے تھے، ہماری موت کا یقین دل میں لیے اس اندھیرے راستے پر آگے بڑھ گئے تھے جہاں انہوں نے 8 سال پہلے میرے معصوم دانیال کو دھکیلا تھا۔ میں پتھریلی زمین پر اوندھے منہ پڑی تھی، آنسو میری آنکھوں سے نکل کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے اور دل کے اندر جیسے اکلوتے بیٹے کی روح مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ فرحان نے ہولے سے اپنی زخمی انگلیوں سے میری کلائی کو چھوا۔ ان کی گرفت کمزور تھی مگر اس میں جینے کا ایک آخری عزم باقی تھا۔ ہم گھنٹوں اسی حالت میں وہاں بے سود پڑے رہے۔ رات کی سردی رگوں میں خون کو منجمد کر رہی تھی اور ہر گزرتا لمحہ ہمیں موت کے مزید قریب لا رہا تھا، مگر ہماری روحیں اس سچاری کے بوجھ سے تڑپ رہی تھیں جو ابھی دنیا کے سامنے آنا باقی تھا۔ صبح کی پہلی دھیمی کرن جب پہاڑ کی چوٹیوں کو چھوتی ہوئی اس گہری کھائی میں اتری تو دھند کے بادل کچھ چھٹنے لگے۔ اسی وقت بلندی پر کسی چرواہے کی بانسری کی دھیمی آواز اور اس کے ریوڑ کے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ فرحان نے اپنی پوری طاقت جمع کر کے ایک مدھم سی سسکی ابھاری جو اس خاموش وادی میں گونج اٹھی۔ وہ مری کا ایک مقامی چرواہا تھا جو اپنے جانوروں کو لے کر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے جب نیچے جھانک کر 2 انسانی جسموں کو اس حال میں دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر بپڑا نیچے کی طرف بھاگا۔ ہمارے خون آلود چہرے اور ٹوٹی ہوئی ہڈیاں دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس نے فوراً اپنے موبائل سے مقامی ریسکیو اور پولیس کو اطلاع دی۔ چند ہی گھنٹوں میں وہ مہیب کھائی لوگوں کی آوازوں، سائرن کے شور اور سٹریچرز کی گھڑگھڑاہٹ سے گونجنے لگی۔ جب ہمیں اس گڑھے سے نکال کر ایمبولینس میں ڈالا جا رہا تھا تو مجھے ہوش و حواس کی آخری حدوں پر صرف ایک ہی چہرہ یاد آ رہا تھا، سمرین کا وہ مکار چہرہ جو کئی سال تک ایک بظاہر معصوم اور خدمت گزار بیٹی کا نقاب اوڑھے ہمارے سامنے گھومتی رہی تھی۔ مری کے سرکاری ہسپتال کا وہ مخصوص کمرہ سفید دیواروں، مشینوں کی بیزار کن سائرن نما آوازوں اور فنائل کی تیز بو سے مہک رہا تھا۔ میرے اور فرحان کے جسموں پر پٹیاں بندھی تھیں اور ہر حرکت ایک جان لیوا تکلیف کا احساس دلا رہی تھی، مگر روح پر لگا وہ خنجر اس مٹی کے مسلوب ڈھانچے سے کہیں زیادہ گہرا تھا۔ اسی اثنا میں اسلام آباد کے تھانے کا وہ انویسٹیگیشن افسر ہمارے بستر کے پاس آ کر کھڑا ہوا جس کی آنکھوں میں روایتی پیشہ ورانہ ہمدردی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ڈائری کھولی اور نہایت دھیمے لہجے میں بولا، محترمہ، آپ کی بیٹی سمرین نے جو ابتدائی بیان درج کروایا ہے اس کے مطابق مری کے اس پرانے موڑ پر ہوا بہت تیز تھی اور تصویر کھینچتے ہوئے آپ دونوں کا توازن بگڑ گیا تھا۔ انہوں نے اسے ایک ناگہانی حادثہ قرار دیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ میں نے بستر کی سفید چادر کو اپنی کامتی ہوئی انگلیوں میں جکڑا اور ہلکی سی ایک ایسی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجائی جس میں پچھلے کئی سالوں کا زہر گھلا ہوا تھا۔ ہاں، وہی پرانی کہانی، وہی پرانا جال، میں نے اتنی دھیمی آواز میں کہا کہ پولیس افسر ایک لمحے کے لیے چونک کر میری طرف دیکھنے لگا۔ فرحان نے اپنے زخموں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بستر پر تھوڑا سا اٹھنے کی کوشش کی اور افسر کی طرف دیکھ کر انتہائی سنجیدہ اور لوہے جیسے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں انسپکٹر، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں تھا، نہ ہی ہمارا پاؤں پھسلا تھا۔ ہمیں اس بلند چوٹی سے کسی غیر نے نہیں بلکہ ہماری اپنی سگی بیٹی سمرین نے پورے ہوش و حواس میں دھکا دیا تھا تاکہ وہ ہماری جائیداد اور اس گھر پر قابض ہو سکے۔ پولیس افسر کے چہرے پر حیرت کی ایک گہری لہر دوڑ گئی۔ اس نے فوراً قلم سنبھالا۔ فرحان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور بات صرف ہماری نہیں ہے انسپکٹر، آج سے 8 سال پہلے اسی مری کے پہاڑی راستے پر ہمارے جوان بیٹے دانیال کی جو لاش ملی تھی جسے آپ کے محکمے نے ایک عام حادثہ سمجھ کر فائل بند کر دی تھی، وہ بھی ایک سوچی سمجھی بساط کا حصہ تھا۔ دانیال کا قاتل بھی کوئی اور نہیں، یہی سمرین تھی جس نے اپنے ایک نامعلوم ساتھی کے ساتھ مل کر اسے راستے سے ہٹایا تھا۔ ہم اس بار خاموش نہیں رہیں گے کیونکہ اس بار گواہ مردہ نہیں بلکہ زندہ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا سچ بول رہے ہیں۔
ہسپتال کے اس نیم تاریک کمرے میں قانون کی بساط اب تیزی سے اپنے مہرے بدل رہی تھی۔ فرحان اور میرے تفصیلی بیانات کے بعد مری اور اسلام آباد کی پولیس حرکت میں آ چکی تھی۔ 8 سال پرانی وہ فائل جس پر وقت کی مٹی جم چکی تھی دوبارہ کھولی جا چکی تھی۔ دانیال کی موت کا وہ اندھیرا گوشہ اب روشنی کی زد میں تھا۔ 2 دن بعد وہی انویسٹیگیشن افسر دوبارہ ہمارے پاس آیا، مگر اس بار اس کے چہرے پر روایتی سختی کی جگہ ایک گہرا ملال اور تعصب تھا، جیسے وہ انسانی رشتوں کی اس پامالی پر خود بھی اندر سے ہل گیا ہو۔ اس نے کرسی سنبھالی، گہرا سانس لیا اور ہماری طرف دیکھ کر بولا، محترمہ، قانون کے ہاتھ آخرکار سچائی تک پہنچ ہی گئے۔ آپ کی بیٹی سمرین اور اس کے اس پرانے ساتھی، جسے وہ پچھلے کئی سالوں سے ہم سے چھپا کر اپنے مہروں کی طرح استعمال کر رہی تھی، دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب پولیس نے وصیت نامے کے کاغذات، ہمارے پاس موجود آپ کے بیانات اور اس رات مری کے اس مخصوص راستے کی لوکیشنز کے دستاویزی ثبوت ان کے سامنے رکھے تو ان کا بنایا ہوا جھوٹ کا وہ مضبوط محل تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا۔ افسر نے ڈائری کے صفحات پلٹتے ہوئے آگے کہا، سمرین نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ اس نے اگل دیا ہے کہ دانیال کی کامیابی، اس کے خواب اور آپ دونوں کی اس کے لیے بے پناہ محبت اس کے دل میں ایک ایسے زہر کی طرح اتری تھی جس نے اس کی مت مار دی تھی۔ وہ جائیداد پر اکیلی قابض ہونا چاہتی تھی، اسی لیے 8 سال پہلے اس نے دانیال کے ساتھ بھی یہی کیا تھا جو آپ کے ساتھ کیا، اور اب جب آپ لوگوں نے وصیت اس کے نام کر دی تو اس نے سوچا کہ آپ دونوں کا اس دنیا میں رہنا اس کے لیے فضول ہے۔ اس نے اپنے اسی پرانے ساتھی کے ساتھ مل کر یہ پورا منصوبہ دوبارہ ترتیب دیا تھا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ مظلوم کی چیخ اگر زمین پر نہ سنی جائے تو آسمان کا انصاف ضرور حرکت میں آتا ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میرے گالوں پر بہتے ہوئے آنسو ہسپتال کے سخت تکیے میں جذب ہونے لگے۔ میرے ذہن کے پردے پر دانیال کا وہ معصوم مسکراتا ہوا چہرہ ابھرا جو اپنی پہلی کمائی سے اپنی بہن کے لیے سونے کے بالے لایا تھا، اور پھر سمرین کا وہ بچپن یاد آیا جسے میں نے اپنے سینے سے لگا کر پالا تھا۔ میں نے آہستہ سے فرحان کا ہاتھ پکڑا، ان کی آنکھوں میں بھی وہی لامتناہی ویرانی تھی جو میرے دل کے اندر اتر چکی تھی۔ ہماری جنگ ختم ہو چکی تھی، مگر اس جیت کی قیمت اتنی بھاری تھی کہ اس نے ہمیں اندر سے بالکل خالی کر دیا تھا۔ ہسپتال کے اس خاموش کمرے میں جیسے وقت ہمیشہ کے لیے جم گیا تھا۔ عدالت کے فیصلے آ چکے تھے، سزا کا اعلان ہو چکا تھا اور قانون نے اپنا فرض پورا کر دیا تھا، مگر میرے اور فرحان کے اجڑے ہوئے وجود کے لیے اب ان فیصلوں کی کوئی خاص قیمت نہیں تھی۔ جسم کے زخم تو آہستہ آہستہ بھر رہے تھے اور ہڈیوں کی ٹوٹ پھوٹ بھی وقت کی پٹیوں میں چھپ چکی تھی، مگر روح پر جو گہرے نیلے نشان ہماری اپنی اولاد نے چھوڑے تھے وہ اب ہمیشہ کے لیے ہمارے وجود کا حصہ بن چکے تھے۔ مری کی وہ برفانی ہوائیں اور اسلام آباد کی وہ پرسکون شامیں اب ہمیں کبھی پہلے جیسی راحت نہیں دے سکتی تھیں، کیونکہ ہر یاد کے پیچھے ایک خون آلود چہرہ چھپا ہوا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاں مری کے بلند و بالا درخت دھند کی چادر اوڑھے خاموش کھڑے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے دانیال کا وہ چمکتا ہوا چہرہ بار بار لہراتا تھا جس کے خواب اسی مٹی میں رول دیے گئے تھے، اور پھر سمرین کا وہ معصوم دھیما روپ یاد آتا جسے میں نے کئی سال تک ایک سچی بیٹی سمجھ کر پیار کیا تھا۔ میں نے فرحان کا کانپتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور انتہائی بوجھل مگر پرسکون آواز میں کہا، فرحان، میں نے 8 سال پہلے اپنا بیٹا کھویا تھا، مگر سچ تو یہ ہے کہ میری بیٹی تو اس سے بھی بہت پہلے خود ہی کھو گئی تھی، جسے ہم کبھی ڈھونڈ ہی نہیں پائے۔ فرحان نے نامالود آنکھوں کے ساتھ مجھے دیکھا، ان کے چہرے کی جھریاں اب دانیال کے غم اور سمرین کے دھوکے کی گواہی دے رہی تھیں۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بولے، ہم نے محبت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر انسان کے اندر کا لالچ اور حسد کبھی کبھی تمام رشتوں کو راکھ کر دیتا ہے۔ آج ہم زندہ تھے، سانسیں چل رہی تھیں، مگر ہمارے اندر ایک گہرا اور لامتناہی سناٹا پھیل چکا تھا۔ زندگی نے ہمیں سچائی کا جو سب سے بڑا سبق سکھایا تھا وہ اب ہماری روح کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا، اور وہ سچ یہ تھا کہ کبھی کبھی اس دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک اور بے رحم لوگ وہ نہیں ہوتے جن کے چہروں پر عداوت لکھی ہوتی ہے یا جن سے ہم خوف کھاتے ہیں، بلکہ سب سے زیادہ جان لیوا اور آستین کے سانپ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی زندگی کا سب سے انمول حصہ مانتے ہیں اور جنہیں ہم دنیا میں سب سے زیادہ والہانہ محبت دیتے ہیں۔